بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ ارطغرل دیکھنے والوں کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس میں ہی یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان، ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ ہی کیوں، ہمیں اردن، مصر یا شام کے کسی عرب علاقے میں ہی بھیج دیا جائے، لیکن صہیونی آقاؤں کے احکامات واضح تھے۔ اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا، ان کو آخری درجے ذلیل کرنا مقصود تھا۔ ان سے انتقام لینا اور ان کو ذلیل کرنا ان کا مقصد تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سالونیک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا، اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں ہی خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسا گدائی کے لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ جمع کر کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا گیا، اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و کوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آباء و اجداد کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے ملواؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو روک نہ سکے اور زارو قطار رو پڑے۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندریس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھیں، اب تک کہاں تھے، اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ عدنان مندریس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے کمال اتا ترک کے دوست اور اس وقت کے ترکی کے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندریس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو بہت سے الزامات کے ساتھ ساتھ 2 الزامات یہ بھی تھے کہ ایک، انہوں نے 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی اجازت دی، جسے کمال اتا ترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکیوں میں بند کر دیا تھا۔ دوسرا، انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنی ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب ستمبر 1971 کو عدنان مندریس اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ نے شہید کیا تو دوسرے ہی دن دونوں ملکہ اور شہزادی کی بھی بحالت سجود وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہے ہمارے نام نہاد سیکولرزم کا، ڈھنڈورا پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ۔ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے رہے اور نعرہ لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں رکتی تھی، ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسے
جاہلی رشتوں میں تبدیل کر دیا جائے جن میں احترام و لحاظ نہ ہو اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ رہے۔ روئے زمین پر موجود شیطان کے چیلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا۔ اور ہاں، یہ قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتوں کو جگانے اور جوان مردوں کو کمر بستہ کرنے کے لیے ہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا معلوماتی چینل انفو ٹی وی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔